ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ایران پر امریکی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اعلیٰ سطح اجلاس ہوا جس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی امور کا بغور جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایران پر امریکی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اظہر فاروق ہمیں مزید بتائیں گے۔ جی اظہر فاروق بتائیے کیا تفصیل ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ہے۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی امور پر غور کیا گیا۔ صدر مملکت کی جانب سے تینوں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات کا اعلان ہوا ہے۔ تفصیل کیا ہے لئیق الرحمان سے جان لیتے ہیں۔ جی لئیق بتائیے۔ جی عبید، صدر مملکت آصف زرداری کی طرف سے تینوں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو ان کی خدمات کے اعتراف میں فوجی اعزازات دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر مسلح افواج کے 1253 افسروں اور جوانوں کو ان کی خدمات کے اعتراف میں مختلف فوجی اعزازات دیے جائیں گے۔ 11 کو ستارہ بسالت، 457 کو تمغہ بسالت، 130 کو امتیازی اسناد اور 378 کو آرمی چیف تہنیتی کارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 23 کو ہلال امتیاز، 100 افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز اور 136 کو تمغہ امتیاز ملٹری دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان ایوارڈ پانے والوں میں مسلح افواج کے شہداء کی ایک بڑی تعداد شامل ہے اور ان کے لواحقین یہ اعزازات وصول کریں گے۔ شہداء نے مادر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کے نذرانے دے کر اپنے فرائض سے منصبی انجام دیے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے سرگرم ہے۔ ترک نیوز ایجنسی انادولو نے پاکستانی وزارت خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا امریکی وفد ممکنہ مذاکرات کے لیے 1 یا 2 دن میں پاکستان پہنچ رہا ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے امکان ہے مذاکراتی ٹیم نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں آئے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت ممکنہ طور پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ انادولو کی رپورٹ کے مطابق ایران عدم اعتماد کی وجہ سے اب تک اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے ایران کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے بیک ڈور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان، ترکی اور مصر مشترکہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ CNN سے گفتگو میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا اگر فریقین رضامند ہوں تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور سفارتی حل کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار رہتا ہے، لیکن کسی بھی ممکنہ مذاکرات کا انحصار متعلقہ فریقین کی رضامندی پر ہوگا۔ ایران نے امریکی ثالثوں کی جانب سے مذاکرات کے نکات موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ CBS نیوز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر اہلکار نے بتایا ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والے امریکی نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن ایران نے اب تک مذاکرات ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے اہلکار کا کہنا ہے ایران کو امریکہ کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے ایک پیغام ملا ہے۔ گزشتہ چند روز سے مختلف ممالک جنگ بندی اور ثالثی کے لیے رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران اور امریکہ دونوں ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل سے بات ہو گئی، وہ تازہ پیش رفت پر خوش ہے۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات کے لیے ایران نے خود رابطہ کیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے جنگ بندی کی شرائط بتا دیں۔ کہا جب تک جنگ کے نقصانات کا ازالہ نہیں کیا جاتا اور تمام معاشی پابندیاں نہیں ہٹائی جاتی تب تک جنگ جاری رہے گی۔ محسن رضائی نے یہ بھی کہا امریکہ کو اس بات کی ضمانت بھی دینا ہوگی کہ وہ ایران کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ امریکہ نے اگر ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو واشنگٹن خود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر توانائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اگر پاور پلانٹس متاثر ہوتے ہیں تو انہیں فوری طور پر دوبارہ تعمیر کر لیا جائے گا۔ امریکی ادارے بلومبرگ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے اتحادیوں کی وارننگ کے بعد مذاکرات کا آغاز کیا۔ بلومبرگ کا دعویٰ ہے کہ خلیجی ممالک کی وارننگ کے بعد ٹرمپ ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے سے پیچھے ہٹے۔ خلیجی ممالک نے خبردار کیا تھا کہ اقدام کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں، جس کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا ایران کو 5 دن کی مہلت دے رہے ہیں اور تہران کے ساتھ نئی بات چیت شروع ہو رہی ہے جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی معاہدے تک پہنچ کر تنازع حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 78ویں لہر کا آغاز کر دیا۔
ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کے بعد اسرائیل پر ملٹی وار ہیڈ میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، ایلات، دیمونا مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ عماد اور قدر میزائل استعمال کیے گئے۔ خطے میں امریکی اہداف پر بھی حملے ہوئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے تل ابیب میں 3 عمارتوں کو نقصان پہنچا، 6 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ایران نے 100 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر کو پیغام دیا ہے کہ ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھیں، نیا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ صدر ٹرمپ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا سے اپنی توجہ ہٹائیں اور اپنی آنکھیں آسمان، اسٹاک مارکیٹ اور تیل کی قیمتوں پر مرکوز کریں۔ ایران بڑا سرپرائز دینے والا ہے۔ جنگ کی ابتدا سے اب تک حملوں میں 4829 اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر جارحیت جاری ہے۔ تہران، تبریز، اصفہان اور کرج دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی فورسز نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید ہوئے۔ مشرقی آذربائیجان صوبے پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، 6 افراد شہید اور 9 زخمی ہوئے۔ تہران میں گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ ملبے سے کئی گھنٹے بعد خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ اصفہان میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے لبنان پر بھی حملے تیز کر دیے۔ جنوبی بیروت میں حملوں میں 2 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے 5 اہداف پر حملے کا دعویٰ، کہا منگل کی صبح اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع، ایک بیرک اور ایک ریڈار سائٹ اور توپ خانے کی پوزیشن کو نشانہ بنایا۔ جنوبی لبنان کے قصبے میں واقع فاطمہ گیٹ پر موجود اسرائیلی فوجیوں کو بھی راکٹ حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے مطابق ڈرونز اور راکٹوں کے ذریعے شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ، ساسا اور عین ہوشک میں بستیوں میں توپ خانے کی پوزیشن پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں کے رہائشیوں کو کہا ہے وہ علاقے سے نکل جائیں۔ اسرائیل کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ رات اسرائیل نے فضائی حملوں میں جنوبی بیروت کے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی قومی خبر ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی جنگی طیارے گزشتہ رات علاقے پر حملے کرتے دیکھے گئے۔ سعودی عرب نے رات بھر کئی گھنٹوں کی دراندازی کے دوران ملک کے مشرقی حصے میں 20 سے زیادہ ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ کویت نے ڈرون اور میزائل حملوں کو ناکام بنایا۔ بحرین میں الارم سائرن کو فعال کر دیا گیا۔ ایرانی حملے کے بعد عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے سول ڈیفنس نے ایک کمپنی میں لگی آگ بجھا دی ہے۔ اس سے پہلے میزائل حملے کے خدشے پر سائرن بھی بجائے گئے تھے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کو خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اگر غزہ اور لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو اسرائیلی مفادات کو ہر جگہ نشانہ بنائیں گے، پھر اسرائیلی فوجیوں پر بھاری میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا اسرائیلی فورسز لبنان اور فلسطین میں شہریوں کے خلاف وسیع جنگی جرائم میں ملوث ہیں اور حالت جنگ کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ لندن برینٹ کروڈ کی قیمت 1.66% اضافے سے $101.62 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ ویسٹ ٹیکسس کروڈ کی قیمت 2.66% اضافے سے $90.82 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز لندن برینٹ کروڈ $99.98 اور ویسٹ ٹیکسس کروڈ $88.37 فی بیرل پر بند ہوا تھا۔ سندھ حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے پر غور کر رہی ہے۔ ملک میں حالات معمول کے مطابق نہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ایران جنگ طویل ہوئی تو پاکستان سمیت پوری دنیا متاثر ہوگی۔ سندھ حکومت نے سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول کوٹے میں 60% کمی کر دی ہے۔ عوام کو بھی احتیاط برتنا ہوگی۔ لاک ڈاؤن کی بات کی بالکل اس پہ سوچا جا رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ میٹنگز ہوتی ہیں اور اس وقت تک گورنمنٹ سندھ نے 60% گاڑیاں اور جو فیول کنزمپشن تھی اس کو کم کر دیا ہے۔ اس وقت عام حالات نہیں ہیں۔ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو بہت ہی اس کے خوفناک اثرات، خطرناک اور بہت ہی مشکل میں سب لوگ آئیں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے پاکستان بھی ہے۔ بغیر کسی کام کے نہ نکلا جائے۔ ہمیں ایندھن بچانا ہے۔ اگر ابھی سے ہم لوگ غیر ضروری جو استعمال ہے ان چیزوں کا اس کو کم کریں گے تو اپنے لیے ہی بہتری ہوگی۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا فائدہ پیٹرولیم کمپنیز کو پہنچایا گیا. تمام سیاسی جماعتوں نے آئی پی پیز مافیا کو طاقتور بنایا. معاہدوں کی تحقیقات تک آئی پی پیز کو ادائیگیاں بند کی جائیں. ارکان اسمبلیوں کی بڑھائی گئی تنخواہیں واپس کی جائیں. 55 روپے اضافہ کرنے کا فائدہ تو انہوں نے پیٹرولیم کمپنیوں کو پہنچایا. کیا پیپلز پارٹی, کیا پی ٹی آئی اور کیا نون لیگ اور کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ, سب نے ان آئی پی پیز مافیا کو طاقتور بنایا ہے. پاور پلانٹس جو فیول سے چلتے ہیں ان سب کو فوری طور پر بند کیا جائے. جب تک یہ انکوائری نہیں ہوتی آئی پی پیز کی یہ پیمنٹ بند کی جائے. لیوی کو ڈیفر کیا. جنگ کے ان حالات میں کون سا IMF آپ سے تقاضا کر سکتا ہے؟ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے لوگوں کی تنخواہیں 600% اضافہ کیا ہے. اسی جگہ پر لے کر آیا جائے جتنی بڑھائی گئی ہے. 11 ارب روپے کا جو جہاز خریدا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے, 9 کروڑ روپے کی چیئرمین سینٹ کے لیے گاڑی خریدی گئی ہے. بیچو, قومی خزانے میں داخل کرو. تمام سرکاری ملازمین سب کو 1300 CC پہ آنا چاہیے. قوم کے اوپر ساری قربانیوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو سینیٹر شہری رحمان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں. تفصیل بتائیں گے سنجے سادوانی. جی سنجے. بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی جانب سے شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال ہے اور تعزیت کی ہے. سنجے کی آواز صحیح طور پر نہیں آ پا رہی ہے, ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو سینیٹر شہری رحمان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں. شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی ماروی خورشید کے انتقال پر تعزیت کی. ماروی خورشید ملک کے بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. وزیر اعلیٰ سندھ سعید غنی جمیل سومرو نے بھی شہری رحمان اور ندیم حسین سے رنج و غم کا اظہار کیا. بڑے بھائی کو سمجھا رہے ہیں سدھر جاؤ, لیکن وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. بگڑے ہوئے بچے کو سیدھا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کراچی میں ڈمپر, ٹریلر اور واٹر ٹینکر سے آئے روز قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. کی عوام کا مقدمہ کسی نے تو لڑنا ہے, تو وہ الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لڑ رہی تھی, لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی لڑتی رہے گی. یہ کوئی بنانا ریپبلک میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ آئے روز اموات ہوتی رہے اور حکومت کی جانب سے چپ سادھی ہوئی ہے. جناب اس پہ لب کشائی کرنا بھی جو ہے سیاسی بنانا ہوگا. حکمرانی کس جماعت کی ہے سوال کرو تو بولتے ہیں سیاست کر رہے ہو تم لوگ. اس معاملے پر حکومت سندھ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے. اس بلدیاتی نظام کی وجہ سے لوگ عیدگاہ میں عید کی نماز تک نہیں پڑھ سکے. یہ جو گلیاں ہیں, چوک ہیں, چوراہے ہیں, برباد ہوئے ہیں. مگر حکومت کے خلاف کرٹیسزم نہ کھپے. چوبلا بنیادی اصول پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اس صوبے کی حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کو ریلیف دے. بگڑا ہوا بچہ ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے, تو سیدھا کرنے میں کردار ادا کرنا ہوگا. جناب ہم تو چھوٹے بھائی ہیں, بڑے بھائی کو سمجھا رہے کہ سدھر جاؤ, وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. علی خورشیدی کی میڈیا ٹاک حقائق سے آری اور محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار شاہ کا اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پریس کانفرنس پر رد عمل. ذوالفقار شاہ نے کہا اپوزیشن لیڈر صوبے کی ترقی دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں. کراچی کے مسائل کا رونا رونے والے بتائیں انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا. کراچی میں مریر ہال سے سعود آباد گیس اسٹیشن جانے والی سڑک کا ابتدائی حصہ تعمیر کے 2 ہفتے بعد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. صورتحال کیا ہے بتا رہے ہیں انور خان. حال سے سعود آباد گیس اسٹیشن جانے والی مرکزی سڑک اپنی تعمیر کے 2 ہفتے بعد ہی بارش کی نظر ہوگی. یہاں پہ جو مٹیریل استعمال کیا گیا مبینہ طور پر انتہائی ناقص ہے اور ناقص مٹیریل استعمال کیے جانے کی وجہ سے یہ جو سڑک ہے وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بھوسے سے آپ یہ بنا رہے ہیں سڑکیں ہیں یا مٹی ڈال کے ڈال رہے ہیں؟ اپنا جو فنڈ جو ریلیز ہوتا ہے کسی بھی سڑک کا, اس فنڈ کو صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے, نہ کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا کرپشن کا شکار ہو جائے. اپنا جس طرح سے ابھی کام ہوتا ہے اس سے بہتر یہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے. 100 روپے میں سے اگر آپ 40 روپے بھی لگا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے 40 روپے لگانے کا جو 2 دن بعد بہ جائے. علاقہ مکینوں کے مطابق ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ کم و بیش 10 سال کے طویل ترین تعطل کے بعد مریر ہال سے لے کے یہ سڑک جو کہ سعود آباد گیس اسٹیشن تک جاتی ہے اس کو مکمل کیا گیا تھا. یہ سڑک جو ہے اپنی افادیت کو کھو چکی ہے. اس صورتحال کے حوالے سے ہماری ٹاؤن انتظامیہ سے بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا, انہوں نے کلک انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے. تاہم علاقہ مکینوں کے مطابق طویل ترین تعطل کے بعد بڑھنے والی یہ سڑک مبینہ طور پر انتہائی ناقص مٹیریل کے استعمال کے باعث 2 ہفتے کے دوران ہی موسلادھار بارش کی نظر ہو گئی. جی اب تک کے لیے اتنا ہی.